اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز دیکھو، آیت میں آج پڑھ رہا ہوں، نازل ہوا قرآن 1400 کتنے سال پہلے، مگر آج پڑھ رہا ہوں لگتا ہے آیت آج ہی اتری ہے۔ آپ کے سامنے دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ سیاست کرنے والے، یہ آپ کے لیڈر کہلانے والے جو کچھ کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے آج میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے، لیکن کسی کو ایمان یاد نہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو مان رہا ہے وہ محب وطن ہے، جو ان کو نہیں مان رہا وہ غدار ہے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ جو ان کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ غلط۔ دونوں کے ساتھ جتنے ہیں نہیں ہیں، یہ معیار نہیں ہے، معیار قرآن و سنت ہے۔ جو کتاب و سنت پہ پورا اترے گا وہ صحیح۔ اچھا جی، نام لیں گے عمل بالمعروف کا۔ امر کے معنی حکم کرنا، بالمعروف بھلائی کا حکم دینا۔ تو یہ لڑکیوں کو نچانا، موسیقی بجانا، عورتوں مردوں کا اجتماع اکٹھا کرنا، کیا یہ امر بالمعروف ہے؟ بتائیے۔ آپ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں آزادی کی بات کر رہا ہوں، آپ کس سے آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ دین سے آزادی کی، خدا رسول سے آزادی کی بات کس سے کر رہے ہیں؟ تو ہم یاد رکھیں، لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں ایمان لے آیا تو اب آپ کو چٹان کی طرح مضبوط ہو جانا چاہیے۔ بیٹا نعرہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب لگنا ہے۔ یہ جمعے کا درس ہے، خیال رکھو، سارے نعرے صحیح ہیں لیکن وقت پہ لگتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ایمان والے ہو کر پھر ہم ایمان سے کسی طرح نہ ہٹیں، ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جتنے نبی ہوئے، سب سے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے امتحان ہوئے، کیسے کیسے امتحان ہوئے۔ ان کے جو ایمان لانے والے تھے، لوگ ماننے والے، ان کے امتحان، پھر صحابہ کے، پھر اہل بیت کے، آج تک ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان پر جو لوگ ثابت قدم رہے، کربلا میں امام علی مقام کا امتحان، یزید خود کو مسلمان کہتا تھا، وہ پلید مسلمان کہتا تھا، صحابی کا بیٹا تھا، مگر اس نے خیال نہیں رکھا، وہ اپنے آپ کو صحابی کا بیٹا تو کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، پی پلا لیتا ہے، کبھی شراب پی لیتا ہے، ناچ گانا دیکھ لیتا ہے، مگر اس نے شریعت میں ذرا سا بھی دخل دیا تو کیا امام حسین نے برداشت کیا؟ نہیں۔ اگر وہ برداشت کر لیتے، رخصت پہ عمل کرتے، اپنی جان بچا لیتے کہ ٹھیک ہے بادشاہ ہوتے ہیں ایسے، یہ بھی ہو گیا ایسا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، میں اپنی نیکی کروں جس طرح آج کی سوچ ہے۔ امام اگر ایسا کرتے تو جان تو بچ جاتی، دین صحیح رہتا۔ انہوں نے دین کو بچایا، تقوی کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام
وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو کر اتنی استقامت، اتنی ثابت قدمی دکھائیں اور ہم چھوٹی سی بات میں بدل جائیں۔ انسان کو تھوڑی سی مصیبت آئے اللہ کا عذاب سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کے برابر۔ تو ہمیں سوچنا ہے، عذاب ذرا سا سر میں درد ہو جائے وہ برداشت نہیں ہوتا، عذاب کہاں سے برداشت کریں گے ہم؟ اب یہ گرمی کا موسم ہے، ہیٹ ویو جس کو آپ گرم ہوا کہتے ہیں، لو کہتے ہیں، وہ لو چل جائے برداشت ہوتی ہے؟ 40 ڈگری، 50 ڈگری، 52 ڈگری، اتنا ہی ہے نا، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں قیامت کی گرمی کا ہمارا حال کیا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی تکلیف پر بلک اٹھتے ہیں، بلبلا پڑتے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ تو یاد رہے جب آپ نے کہا اللہ پر ایمان لائے تو اب آپ کو ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالی سے لو لگائیں گے، وہ بلائیں ٹال دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ یعنی انسان مطلبی ہے، جیسا ہوگا نا ویسی بات کرے گا۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہو گیا۔ اذیت، تکلیف، مصیبت، یہ آپ کے ہاں لفظ کہے جاتے ہیں۔ فتنے کے معنی آزمائش، امتحان۔ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، فتنۃ الذہب کہا جاتا ہے اسے، تاکہ کھوٹا کھرا اس کا معلوم ہو جائے۔ محنت پر بھی یہ بولا جاتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب جو ہے وہ جو ہم کو پہنچ سکتا ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، تو ہمیں اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بچنا چاہیے کہ ہم عذاب کا کسی طرح شکار نہ ہوں، اس میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کے ہمیں طریقے بتا دیے گئے۔ اب ایک شخص کو معلوم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، وہ اس کے باوجود خلاف کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بنا رہا ہے۔ تو جو خود بنا رہا ہے اس کو سمجھدار کہیں گے؟ اور آپ کہلانا چاہتے ہیں کہ جی میں سمجھدار، کوئی آپ کو بے وقوف کہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہم سہ سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ کوئی اگر دانا، سمجھدار کہلانا چاہتا ہے تو اس کو خوف الہی ہوگا۔ خوف الہی نہیں ہے تو وہ سمجھدار اور دانا نہیں ہے۔ بندے دیکھ رہے ہیں نہ کروں، اللہ دیکھ رہا ہے کروں، تو دانا ہے، سمجھدار ہے نہیں۔ تو آپ نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، کہتے ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے دین، چھوڑو بھائی، چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، دین سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی اچھا کیا؟ وہ دین سے ہٹ کر غلط طریقے پہ چلے گئے تو کیا انہوں نے کوئی فائدے والا کام کیا؟ نہیں۔ تو دین والے کو، اچھا جی آپ کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں یا نہیں آتی؟ ان کو تو سہ لیتے ہیں، دین میں ذرا سی آپ کی آزمائش ہو جائے آپ بلبلا اٹھتے ہیں۔
تو ایمان والے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اگر کوئی امتحان ہے تو میری بھلائی کے لیے، میرے درجے بلند کرنے کے لیے ہے، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا تو رب کی رضا ملے گی، وہ گھبراتا نہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اسے دوسروں کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ کامیاب نسخہ ہے، کوئی آزمائے تو اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر مثال کے طور پر جنگ پر نکلے ہیں مسلمانوں کا لشکر، تکلیف میں آ گیا تو اس کو عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، مال غنیمت مل گیا، بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اے انسان مطلبی نہ بن، اللہ کو راضی کرنے والا بن۔ تو اللہ کو راضی کرے گا، وہ تجھے اتنا دے گا کہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کب؟ جب تو رب کو راضی کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا، اونچی کہیے، پھر وہ امتحان کیوں کرتا ہے؟ میں پہلے بتا چکا، ظاہر کر دے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، وہ ظاہر کر دے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور جس کے درجے بڑھانے ہوں اللہ تعالی ظاہر فرما دے۔ لوگوں کو پہنچنے والی مصیبت کبھی کبھی ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی مگر وہ ان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی امتحان کے لیے ہوتی ہے، کبھی درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی بڑی بلا کو ٹالنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں مگر انسان جلد باز ہے، وہ لاکھ روپیہ نفع کمایا ہے وہ نہیں ذکر کرے گا، 1000 روپیہ نقصان ہو گیا بار بار ذکر کرے گا۔ سال بھر میں 360 دن خوشی کے گزارے ہیں، ذکر نہیں کرے گا، 2 دن بیماری کے گزارے ہیں، بار بار ذکر کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں تو یاد کریں، یاد کریں۔ ہم پر تکلیف کا ایک لمحہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیوں؟ کہ ہم یہی چاہتے ہیں، نہیں ہمیں مزے ہی ملے، تو مزے ملنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ مزے کیسے ملیں گے، کیسے تم خوشحال رہ سکتے ہو، کیسے برکتیں پا سکتے ہو، اس کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا۔ مثال دی گئی، قریبی رشتہ دار مر جائے یا کوئی بہت پیاری چیز گم ہو جائے تو ہم کس طرح اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر بہت بڑی کوئی مصیبت آ جائے پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اپنے رویے کو دیکھیں ہم۔ اے انسان، تجھے جو کچھ پہنچتا ہے وہ تیری برداشت سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا نہیں۔ مگر ذرا سی تکلیف پر ہم لوگ جو بلبلا اٹھتے ہیں، کبھی سوچا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی شکایت آئی؟ اونچی۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کوئی شکایت آئی؟ نہیں۔ ہمیں تھوڑا سا ہو جائے تو ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔